اس طرح اس کو خامیوں سمیت قبول کرنے کا نام نکاح ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا بھی یہی ہے کہ دنیا کو اس کی نعمتوں کی سمیت اور دنیا کی آزمائشوں سمیت دنیا کو اپنے قبول کرنا ہے۔ اس صرف نہیں ہے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس میں راستے میں آزمائش بھی ہے۔ جس طرح نعمت کا ملنا آپ کا کمال نہیں، اس طریقے سے آزمائش کا آنا آپ کی گناہ کی سزا نہیں ہے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات کو بیمار ہو پریشان ہو کہتے ہیں بھائی اللہ کی پکڑائی ہوئی ہے اس پر۔ یہ تو دنیا دار کی نگاہ ہے۔ کئی لوگ پریشان رہنے والے، مشکلات میں رہنے والے، جب اللہ کی مہربانی فضل جب ہوں گے نا اور آخرت کی نعمتوں کی طرح جب ان کا، تو وہ تو دنیا کے کوئی غم یاد ہی نہیں ہوں گے، بلکہ بعض روایات میں سے بھی ہے کہ وہ التجا کریں گے کہ ہم ساری زندگی غمگین نہیں رہتے۔ یہ کچھ ملنا تھا اس کے بدلے میں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں نا کہ آدمی تنگ ہو پریشان ہو، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سورہ ضحیٰ جو ہے 41 مرتبہ 41 دن تک اس سورت کو پڑھا کرے، کیونکہ اس سورت کے اندر تسلی کا سامان ہے نبی علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے اس میں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ بھی غمگین رہتے تھے، آپ بھی طبعاً جو پریشانیاں انسان کے ساتھ ہیں وہ نبی کے ساتھ بھی تھیں۔ کتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ 2 بیٹیاں ایک دن طلاق ہوئی، 2 بیٹیوں کو ایک دن طلاق ہوئی، یہ کتنا بڑا سانحہ ہے۔ جی آپ کی جو اخلاق تھے نا، مکہ مکرمہ میں جب آپ داخل ہوئے تھے تو جنہوں نے سیدہ زینب کو سواری پہ مارا تھا نا، سب سے پہلے حضور نے ان کو معاف کیا ہے۔ اس کے بعد لوگ اعلان کر رہے تھے صحابہ میں، آج بدلے کا دن ہے۔ آج کیا ہے؟ آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ آج معافی کا دن ہے صاحب۔ مزہ اسی میں ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، حالات سارے ٹھیک ہوں، اس کے باوجود وہ اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ بندے کے پاس وہ بھی کچھ نہ تو اس نے اخلاق ہی دکھانے، کیا کرنا ہے، بولے گا وہ مار کھائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوا کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ صورت تسلی ہے آپ کے لیے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہماری جو دینی کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے یا اعمال میں سستی آ جاتی ہے، آپ سارے علماء ہیں، تقریباً درس تدریس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الجھ جاتے ہیں۔ الجھنا نہیں چاہیے، اور شیطان کی سکیم یہ ہے کہ یہ الجھا جائے، الجھاؤ اس کو۔ اب ادارے میں ہیں، اگر ہمارے مزاج کے خلاف کسی نے کچھ کیا ہے تو اب اس کے لیے سکیم سوچی جاتی ہے کہ اس کا بندوبست کیسے کریں گے جی، اب اس کو کیسے نیچے دکھائیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں نا، آپ کو لوگ تنگ کرتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، کیا کچھ آپ کو نہیں کہتے تھے،
تو اللہ نے آپ کو فرمایا فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، آپ غمگین نہ ہوا کریں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں کیا کہتے ہیں یہ۔ اس پر میں نے ایک اور بات عرض کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ میرا مخالف کوئی نہ ہو، میرے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ جلالی پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، لوگ مجھے نہیں بخشتے، تو اللہ کو لوگ چھوڑتے ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ، عیسائیوں کا نظریہ دیکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ناموافق حالات آئیں ان ناموافق چیزوں کو دل میں نہیں لینا چاہیے، تبھی اثر آئے، دفع کرتے اس کو اور اپنے اصلی ہدف کی طرف چلتا رہے۔ بہت بڑی آزمائشیں بہن بھائیوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، یہ اللہ کے نبی بھی آئیں۔ پہلے مخالف رشتہ دار ہو گئے تھے، اور آپ کا جب کوئی سمجھے نا کہ تھوڑا بہت مخالف ہی ہو گیا ہے، پہلے یہ شکر کریں گے میں حق پر ہوں، میں کس پہ ہوں؟ میں حق پر ہوں، اور میرے حق پہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ میرے اپنے مخالف ہو گئے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جس وقت حضور نے ساری باتیں تھیں کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ کے اندر یہ کمال ہے سارے، لیکن پہلے پتھر مارنے والا بھی چاچا تھا جی، پہلا پتھر مارنے والا بھی چاچا۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ اپنی زندگی میں چل نہیں سکیں گے کبھی بھی۔ سبحان اللہ۔ مجھے بزرگ کا نام یاد نہیں ابھی، ایک قریب ہمارے بزرگ تھے، ایک آدمی نے ان کے مرید سے کہا کہ یہ نامناسب بات کی کوئی، تو انہوں نے جا کے شیخ سے بات کر دی۔ یہ بھی علماء کے اندر خاص طور پہ دیندار لوگوں کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ ایک کی بات اٹھاتے ہیں نا دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، اور نماز چھوڑنے کا گناہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز رہ گئی ہے، ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ابو صلی اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت فلاں نے یہ کہا ہے، پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے، آپ نے پہچانا نہیں ہے۔ وہ جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ میں ایسا آدمی ہوں، وہ مجھے پہچانتا ہے نا، یہ نہیں کہ اپنے نفس کی صفائیاں دینا شروع کر دی کہ نہیں میں بڑا کمال کو پہنچا ہوں اور اس نے غلط کیا ایسا۔ دوسری بات انہوں نے تربیتاً فرمائی کہ یہ بات وہ نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہو۔ اس نے تو کی تھی تو گئی ہوا میں ختم ہو گئی، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا اس کا کہ اس نے میرے بارے میں کیا کہا۔ آپ نے مجھے پہنچا کر میری یکسوئی کو متاثر کیا ہے، گویا میرے دل پہ آپ نے وار کیا ہے۔ یہ بیماریاں لوگ نہیں سمجھتے، اچھے اچھے لوگ خاص طور پہ اہل علم تو بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اس میں، مدرسوں میں، اور دیکھ کے طالب علم کو بھیجتے، دیکھ استاد کیا کر رہا ہے، کیا کہتا تھا میرے بارے میں، کیا کہا اس نے۔ اگر سچ دیکھا جائے نا تو آج کل جن چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ یہ الجھنے کی باتیں ہی نہیں ہیں۔ جہاں الجھنا تھا اپنی ذات کے لیے اس پہ ہم الجھے ہی نہیں ابھی تک۔ تجسس ہے، ٹو ہے، فضول قسم کی تحقیقات ہیں۔ اس دن بھی وہ میں سن رہا تھا، دیکھو مولوی صاحب بار بار کہتے تھے انک لا تسمع الموتى، دیکھو یہ قرآن کی نص ہے، اور نص انکاری سے کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ تو یہ باقی چیزیں بھی تو نصوص ہیں نا، یہ نص نہیں ہے، یہ بھی نص ہے، یہ بھی نص ہے قرآن کی۔
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سورہ ضحیٰ رات کو بیان ہوئی نا، یہ اسی کی روشنی میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اصل مسائل پر نگاہ رکھنی چاہیے، اصل بات، اور الجھنا نہیں چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر الجھ جاتے نا اس وقت، جیسے لوگ بات کر رہے تھے، تو ریاست مدینہ جو ہے وہ کہاں تک ہوتی؟ یعنی آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی دعوت کا جو میدان تھا وہ افریقہ کے جنگلوں تک پہنچ گیا تھا، یورپ کے دروازے تک دستک دینا شروع کر دی تھی، ورنہ یہی کہتے کہ بھئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو بھی تسلی ہو کے بیٹھ جاؤ، کیا کریں بھی۔ کچھ باتیں عمر کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، تجربے ہوتے ہیں نا آدمی کے۔ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کئی لوگوں نے باتیں کی، میں نے بھی ایک دفعہ کوئی عرض کیا، عمر کا بھی ایک بڑا دخل ہوتا ہے نا، تجربوں سے بہت سیکھتا ہے آدمی۔ فرمایا کرتے تھے توقف کریں، خاموش ہو جائیں۔ اب اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے آدمی کے کہ جی میں اس سے یہ بات کروں، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، اور اس پہ توقف کا فائدہ یہ ہے کہ 2-4 دن بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا، عقل جگہ پہ آئی، سمجھے بات تو ٹھیک ہی ہے، بات ہو جائے۔ ہاں تو بس اس کو سمجھ آئیے نا جی، یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو اصل قصہ یہ ہے کہ ہم الجھ نہ جائیں، ہم بند صحیح ہے، ہم الجھ نہ جائیں۔ تو جب پریشانی محسوس ہو تو سورہ ضحیٰ کا ورد کرے آدمی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ غمگین ہو نا تو میرے غموں کو یاد کیا کرو، میرے غم یاد کیا کرو، میری پریشانیوں کو یاد کیا کرو کہ لوگوں نے مجھے کتنا پریشان کیا ہے۔ ہمیں کتنا پریشان کیا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، جتنا کوئی آپ کو مخالف ہو جائے نا، ہے بات بڑی مشکل ہے یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کیونکہ نفس مانتا ہی نہیں اس کو، آپ چپ ہو جائیں بس۔ یعنی اس مخالف کے ساتھ آپ کو بولنا گویا میں یہ سمجھا ہوں کہ اس کی مخالفت میں اپنے آپ کو یعنی حصہ ڈالنا ہے اپنا، یعنی اس بھونکنے والے کے ساتھ اور بھونکنا ہے۔ پیر نصیر الدین صاحب کہتے تھے کہ میرے جتنے مخالف ہوں نا، بعد میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ میرا تیر نشانے پہ لگ رہا ہے، میرا تیر جو ہے نا نشانے پہ لگ رہا ہے۔ بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میری باتیں تمہیں بے جان قسم کی نظر آ رہی ہیں، پشتو میں ایک جگہ کہتے ہیں، لیکن یہ باتیں بے جان نہیں ہیں، یہ ہزاروں تقریروں پر باری ہیں۔
فرحمان بنا بحال حضرت یاد شي، فرحمان بنا بحال حضرت یاد شي، یو طرف ته مخ وي او بل طرف ته شاشي. کہتے ہیں اس وقت تو میری باتیں تمہیں مذاق لگ رہی ہیں، لیکن جس وقت تم قبر میں چلے جاؤ گے اور قبر میں جانے کے بعد ایک طرف تمہیں قبلے کی طرف ہوگا منہ اور دوسری طرف پشت ہوگی، پھر میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی. بس اس جگہ کی بس.